آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کا وہ درد بھرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آنکھیں بے اختیار نم ہو جائیں گی۔ یہ کہانی مدینہ سے شروع ہوتی ہے، کربلا کے میدان تک پہنچتی ہے اور پھر شہادت کے بعد یزید کے دربار تک کا ہر منظر دکھاتی ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ وہ سچ ہے جو دلوں کو چیر دیتا ہے اور روح تک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید اس کا ایک ایک منظر آپ کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے۔ یزید نے بڑے گھمنڈ سے اعلان کروا دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے مدینے میں بیٹھ کر بیعت لی جائے۔ سوچو ذرا، حسین علیہ السلام وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، کیا وہ کسی شرابی، بد کردار اور بے دین انسان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو خود اس وقت کے سچے امام تھے، دین کے محافظ، حق کے علمبردار۔ امام حسین علیہ السلام نے کھل کر اعلان کر دیا، اے یزید، اگر تو میرے نانا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں مانتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر میں تیری بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات یزید کے دل پر ایسی لگی جیسے کسی نے غرور کے تاج پر ضرب لگا دی ہو۔ وہ تلملا اٹھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر حسین کا انکار عام ہو گیا تو اس کی ظالم حکومت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ فوراً حکم جاری کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ یزید کے درباریوں کی سازش یہی تھی کہ مدینے میں ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو اس گہری سازش کا علم ہوا، آپ نے اپنے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ نرم لہجے میں فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں میرا خون بہایا جائے۔ پھر امام حسین علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچے۔ قبر انور کے قریب بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رونے لگے، اے نانا، اب تیری امت مجھے تیرے ہی شہر میں رہنے نہیں دے رہی۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے حسین، جہاں جہاں تو جائے گا تیرا نانا تیرے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھ، تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ابھی بھی تازہ تھا۔ آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا، قبر انور کے قریب جھک کر الوداع کہا، پھر اپنی مادر گرامی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار پر گئے، لپٹ کر روئے اور عرض کی، ماں، آپ کا حسین اب مدینہ چھوڑنے والا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قریب بلایا، سب کو محبت سے گلے لگایا اور مدینہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جو اپنی نانی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہو بہو تصویر تھی۔ نام تھا فاطمہ صغرا۔ وہ سخت بیمار تھی۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل حرم کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے مزاروں میں پھرایا جائے گا، ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ان کی چادریں چھینی جائیں گی۔ تو بھلا وہ کیسے چاہتے کہ نانی فاطمہ کی ہمشکل بیٹی بھی ان صدموں سے گزرے؟ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کے سرہانے آئے، اس کے ماتھے کو چوما، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر صبر۔ الوداع کہا اور پھر اہل خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ مکہ اللہ کا گھر پوری دنیا کے لیے امن کی جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کچھ مہینے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے، مگر جب یزید کو خبر ملی کہ حسین اب مکے میں ہے تو اس نے زہرخند انداز میں ہنستے ہوئے کہا، یہ تو اور اچھا ہوگا، ہم حسین کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہی قتل کر دیں گے۔ یزید کی پلید سوچ یہ تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں قتل کیا جائے تو نعوذ باللہ نہ صرف حسین مٹ جائیں گے بلکہ کعبہ کی حرمت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن ادھر مکہ مکرمہ میں بیٹھے امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفہ سے بار بار خطوط آنے لگے، ہر خط میں درد، امید اور التجا تھی۔ اے نواسے رسول علیہ السلام، اب کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یزید کے سپاہی ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، ہمیں حق کا راستہ دکھائیے۔ کچھ خطوں میں تو یہاں تک لکھا گیا، اے حسین، اگر آپ آج ہماری مدد کو نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا اور آپ خاموش بیٹھے رہے۔
امام حسین علیہ السلام نے یہ دل خراش خطوط دیکھے، دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ تب آپ نے اپنے وفادار، جانسار اور بہادر سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے مسلم، تو کوفہ جا، وہاں کے حالات دیکھ، لوگوں کی نیت پرکھ اور پھر مجھے لکھ، تاکہ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی روانہ ہو جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ہزاروں لوگ امام حسین کے نام پر جان نچھاور کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ ہر دل حسین کے نام سے دھڑک رہا تھا، ہر آنکھ انتظار میں تھی۔ جب مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی یہ محبت، وعدے اور جوش و ولولہ دیکھا تو فوراً ایک خط امام حسین کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ خط میں لکھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی تشریف لائیے، یہاں کے لوگ یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ کی قیادت کے منتظر ہیں۔ کوفہ سے آئے خطوں میں لکھا تھا کہ سب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ مکہ میں ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی پاک مٹی ان کے خون سے رنگین ہو جائے، اور نہ ہی وہ اپنے مظلوم چاہنے والوں کی پکار کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ بس بچوں، بہنوں اور وفادار ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مکہ سے کوفہ کی جانب ہجرت فرما لی۔ جب یزید کو خبر ملی کہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو اس نے فوراً ایک خبیث، بے رحم اور محمد اور آل محمد سے نفرت کرنے والے شخص عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید کا حکم تھا، حسین کے ماننے والوں کو کچل دو، مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دو، چاہے ظلم کرو، دھمکاؤ، خریدو یا قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد کبھی کسی کا سر کٹواتا، کبھی سونے کے عوض ایمان خریدنے کی کوشش کرتا، کسی کو قید کرتا، کسی کو ڈراتا اور کسی کو لالچ دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوفہ کا منظر بدلنے لگا۔ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے وہی اب حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل بالکل اکیلے رہ گئے۔ وہ جن کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگ نکلے تھے اب گلیوں میں تنہا پھرتے تھے، دیواروں کو دیکھتے، دروازے بند پاتے، چہرے چھپے ملتے، اور زبان پر بس یہی ایک فریاد ہوتی، اے کوفہ والو، تم ہی نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، تم ہی نے وعدے کیے تھے، اور اب ایسے چھپ گئے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے تھک ہار کر ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے، سر جھکائے، خاموش، دل میں ہزاروں سوال اور آنکھوں میں وفا کی اجڑی ہوئی تصویریں۔ اب میں کس سے مدد مانگوں؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تھکے، اکیلے گلیوں میں بے مقصد چلتے رہے، چہروں سے اجنبیت، دروازوں سے خاموشی۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا ایک نوجوان تھکا ہارا در پر بیٹھا ہے۔ وہ قریب آئی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا، یہاں سے اٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں گورنر کا حکم ہے، جو بھی باہر پایا گیا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ماں، میرا گھر مدینہ ہے، یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ بوڑھی عورت حیرت سے بولی، بیٹا تم کون ہو؟ مسلم بن عقیل نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً حضرت مسلم کو اندر بلایا، پانی پلایا، کھانا دیا اور پیار سے کہا، بیٹا آج کی رات یہاں آرام کر لو، صبح ہوتے ہی کہیں اور نکل جانا۔ مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اس عورت کا بیٹا یہ سب سن رہا تھا، دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے سر کی قیمت مقرر کی ہے، میں خبر دے دوں، سونا ہی سونا ملے گا۔ بس وہ بھاگا اور سیدھا ابن زیاد کے دربار جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں سپاہی اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، مگر حضرت مسلم بن عقیل شیر کی طرح باہر آتے ہیں، تن تنہا مگر دل میں ایمان کی تلوار لیے۔ وہ جتنی بار تلوار چلاتے دشمن پیچھے ہٹتا، کوئی ان کے مقابلے آنے کی ہمت نہ کرتا۔ جب مقابلہ نہ ہو سکا تو مکاری سے گلی میں ایک گہرا گڑھا کھودا گیا اور حضرت مسلم کو اس میں گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ پھر انہیں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔
ابن زیاد ہنسا، غرور سے بولا، اے مسلم، دیکھ آج تو ہمارے قبضے میں ہے، اب جلد ہی ہم تیرے امام حسین کو بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے چیخ کر کہا، اے ظالم، اللہ سے ڈر، حسین علیہ السلام وہ ہے جو دین خدا کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اور تو شیطان کا پجاری بن چکا ہے۔ کتنی دیر رہے گا یہ دنیا کا مال تیرے ساتھ؟ ایک دن تو بھی مرے گا، اور تیری قبر میں تیرے ساتھ صرف تیرے گناہ ہوں گے۔ ابن زیاد ہنستا رہا اور پھر غرور سے بولا، مسلم، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، دل پر درد تھا، آواز میں وفا کی چمک تھی۔ فرمایا، میری بس ایک ہی خواہش ہے، میرا سلام میرے آقا میرے مولا حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا، اور کہہ دینا کوفہ کے لوگ بے وفا نکلے، وہ اب یہاں نہ آئے، یہ وفا کے لائق نہیں۔ ظالم ابن زیاد اور اس کے درباری ہنستے رہے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں سے انہیں نیچے پھینک دیا گیا۔ جسم زمین سے ٹکرایا، روح آسمان سے جا ملی، اور اس لمحے حضرت مسلم نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا، اے میرے مولا حسین، اپنے اس وفادار غلام کا آخری سلام قبول کرنا۔ ادھر مکہ میں امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ریت سے ڈھکے لکو دک میدان، سنسان راستے اور دھوپ میں جلتا کارواں کہ ایک مقام پر اچانک ایک دل دہلا دینے والی خبر پہنچی۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی تھی۔ پتہ چلا کہ جن کوفہ والوں نے خط لکھے، وعدے کیے، بیعت کی، وہی بے وفا نکلے، اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، دل بھر آیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مسلم، تو ہم سے پہلے راہ حق میں قربان ہو گیا، ہم تجھے تنہا نہ سمجھیں گے، تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا دل بھاری ہو چکا تھا، مکہ سے کوفہ کی طرف سفر جاری تھا، اور دل میں اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا زخم تازہ تھا۔ امام جانتے تھے اب یہ سفر صرف ہجرت کا نہیں، شہادت کا سفر ہے۔ ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم بھیجوا دیا، حسین کو کوفہ نہیں پہنچنے دینا، راستے میں ہی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار میں لانا۔ ابن زیاد نے فوراً ایک بڑی فوج تیار کی، اس فوج کا سردار بنایا گیا حر بن یزید ریاحی کو۔ اس سے سخت حکم دیا گیا، حسین کو تلاش کرو، کوفہ نہ پہنچنے دو، جہاں ملے بیعت لو۔ بس حر بن یزید اپنی ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ نکل پڑا۔ دھوپ تیز تھی، ریت تپ رہی تھی۔ اچانک دور سے ایک قافلہ آتا نظر آیا، امام حسین کا قافلہ۔ حر اور اس کی فوج فوراً قافلے کے سامنے جا پہنچے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حر خود آگے بڑھا، گھوڑے سے اترا اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ امام نے نظر اٹھائی، لہجے میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں جلال۔ اے حر، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ یہ سن کر حر کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں جھک گئیں، ادب سے بولا، اے فرزند رسول، آپ کی ماں کی عظمت آسمان سے بلند ہے، میں تو ان کے نام کے لائق بھی نہیں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ آئی، اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عباس دیکھو، حر اور اس کے سپاہی پیاسے ہیں، ان کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، ان کے گھوڑے بیتاب ہیں، ہماری مشک کھولو، سب کو پانی پلاؤ۔ حضرت عباس آگے بڑھے، مشک کھولی، ایک ایک سپاہی کو پانی دیا، ان کے گھوڑوں کو سیراب کیا۔ وہ دشمن تھے مگر حسین کی مہمان نوازی نے سب کو شرمندہ کر دیا۔ ایسا سخی، ایسا رحمت دل، ایسا مہربان جو دشمنوں کو بھی اپنے اخلاق سے شرمندہ کر دے۔